لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی روح میں تازگی محسوس ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے پاس ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے، یعنی بہت پوتر مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے گا اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ارد گرد کے کئی دیہات یعنی گاؤں مندر کے نام تھے، یعنی ان گاؤں کی آمدن مندر میں خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین یعنی خادم تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے یعنی دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، یعنی اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر آنے لگے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ تو یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان خالی ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ دوسرے دن جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، مگر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ انہوں نے ساری کوششیں کر لی مگر پھر بھی وہ اونٹ وہاں سے نہ اٹھے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، آخر آج انہیں کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔
धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। तो यह सुनकर राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ उन ऊँटों से कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो। अब जो जाकर उन ऊँटों को उठाया तो वो ऊँट फौरन उठ खड़े हो गए। वहाँ के लोगों की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुँच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे बुतों के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। इसके बाद अगर तुम लोगों ने यहाँ से पानी लिया ना तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो ये शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबा दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, अना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा अना सागर मस्कीजे में समा गया था। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की कटरियाँ लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उससे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलवाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को बहुत बड़ा धचका लगेगा और ये बहुत ही नुकसान वाली बात थी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि फ़कीर के साथ मुज़ाकरात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल होंगे तो तस्लीम कर लिए जाएंगे या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर मन्नत समाचित करेंगे कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مسکیجہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مسکیجہ تالاب میں الٹا گیا تو انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ یعنی ہندو علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ فقیر مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلوایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ پنڈت رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ پنڈت رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود ہی بک چکا تھا، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا۔ پنڈت رام دیو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیز دوستوں میں شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل نور بیان کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔